عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے پی ٹی آئی کا ٹوٹنا کیوں لازمی ہے؟ فیصل آباد ڈویژن کے 8 حکومتی اراکین قومی اسمبلی کی جانب سے ممکنہ طور پر ایک فارورڈ بلاک بنانے کی خبروں کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بغاوت ہی دراصل کپتان کی چھٹی کے لیے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگی، جس کے بعد مزید حکومتی اراکین اور اتحادی جماعتیں کپتان سے جان چھڑوانے کے مشن میں کھل کر اپوزیشن کا ساتھ دیں گی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ پیپلز پارٹی نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تجویز پر اتفاق کیا ہے۔ پی پی کے رہنما کا موقف ہے کہ اسپیکر کے خلاف تحریک کے نتائج سے صورتحال بھی واضح ہو جائے گی۔ پہلے یہ تاثر تھا کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے میعاد مکمل کروانا چاہتی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون فوری الیکشن چاہتی ہے۔ تاہم بلاول کے حالیہ بیان کے بعد کہ وہ جلد از جلد انتخاب چاہتے ہیں اور عمران کو اسمبلی توڑ دینی چاہیے، ایسا لگتا ہے کہ برف پگھلنے جا رہی ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہی صفحے پر آ گئے ہیں۔ تاہم سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جب تک تحریک انصاف کے اندر سے ایک عمران مخالف دھڑا کھل کر سامنے نہیں آتا، اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی مشکل ہوگی۔ دوسری جانب اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے اعلان کے بعد اب یہ اطلاعات ہیں کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے 8 ممبران قومی اسمبلی میں اپنی پارٹی سے علیحدہ ہو کر ایک فارورڈ بلاک بنانے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ فیصل آباد ڈویژن اور ٹوبہ ٹیک سنگھ سے تعلق رکھنے والے 8 پی ٹی آئی اراکین کو مسلم لیگ نون کی جانب سے اگلے الیکشن میں پارٹی ٹکٹس دینے کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لا رہی ہے یا کہ اسٹیبلشمنٹ؟ اس گروپ کی قیادت راجہ ریاض کر رہے ہیں، جنہیں جہانگیر ترین کا قریب ترین ساتھی خیال کیا جاتا ہے۔ خیال ہے کہ جب پچھلے برس شوگر سکینڈل میں جہانگیر ترین کو گرفتار کرنے کی کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا، انہوں نے اپنا علیحدہ تشکیل دے دیا تھا، جس میں نمایاں ترین شخص راجہ ریاض ہی تھے۔ دیگر اراکین اسمبلی میں نصر اللہ گھمن، عاصم نذیر، نواب شیر وسیر، ریاض فتیانہ، خرم شہزاد، غلام بی بی بھروانہ اور غلام محمد لالی شامل ہیں، جنہیں تحریک انصاف چھوڑنے کے بدلے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ملے گا۔ واضح رہے کہ یہ 8 افراد فیصل آباد ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کا تعلق چنیوٹ، جھنگ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ سے بھی ہے، اور یہ تینوں اضلاع بھی فیصل آباد ڈویژن کا حصہ ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان 8 اراکین قومی اسمبلی نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ جہانگیر ترین کے ایما پر کیا ہے، جو چند روز پہلے علاج کی خاطر لندن روانہ ہو گئے تھے۔ سیاسی حلقوں میں افواہیں زیر گردش ہیں کہ شاید جہانگیر ترین کے لندن جانے کا مقصد پارٹی میں باغی دھڑا سامنے آنے کے بعد حکومت کی جانب سے شوگر سکینڈل میں انتقامی کارروائی سے بچنا ہو۔ تحریک انصاف کے ممکنہ فارورڈ بلاک کو فیصل آباد ڈویژن میں نون لیگ کے نئے جنم سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ 2018 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون فیصل آباد ڈویژن سے بری طرح شکست کھا گئی تھی۔ رانا ثناءاللہ کے علاوہ اس کے تمام امیدوار پٹ گئے تھے۔ جھنگ اور ملائکہ علاقوں سے ٹکٹ جمع کروانے کی آخری تاریخ پر تمام امیدواروں نے یکا یک شیر کا نشان چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد کوئی امیدوار یہاں سے کھڑا ہی نہیں کیا جا سکا تھا۔ تحریک انصاف کے 8 اراکین کا ذکر کیا جائے تو ان میں مختلف لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر پارٹی تبدیلی کا سوچ رہے ہیں۔ سر فہرست تو راجہ ریاض ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اس حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ راجہ ریاض کا تعلق ماضی میں پیپلز پارٹی سے تھا۔ 2008 میں یہ فیصل آباد سے منتخب ہو کر صوبائی اسمبلی میں پہنچے اور مسلم لیگ نون کے ساتھ کچھ عرصے تک کابینہ میں سینئر وزیر کے عہدے پر بھی رہے۔ 2018 کے برائے نام انتخابات میں راجہ ریاض نے نون لیگ کے رانا افضل کو محض 6000 ووٹوں سے شکست دی تھی، اور اب جبکہ رانا افضل کی وفات ہو چکی ہے تو نون لیگ کے پاس وقتاً اس حلقے میں ایک خلا ہے، کیونکہ رانا کے صاحبزادے تاحال الیکشن نہیں لڑے۔ اسی طرح ایم این اے غلام بی بی بھروانہ گزشتہ 2 دہائیوں سے مسلسل اپنی سیٹ جیتتی چلی آ رہی ہیں۔ یہ ق لیگ کی ٹکٹ پر بھی جیت چکی ہیں۔
پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر بھی اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر بھی انہیں کسی جماعت میں جانے کی ضرورت کم ہی رہتی ہے اور سیاسی جماعتیں خود ان کے پاس چل کر آتی ہیں۔ تاہم اب صورتحال قدرے مختلف ہو چکی ہے، کیونکہ 2018 میں ہوئی حلقہ بندیوں کے بعد ان کا آدھا حلقہ شہری علاقوں پر مبنی ہے اور یہاں سے ووٹ حاصل کیے بغیر محض اپنے دیہی علاقوں کا ووٹ ان کے لیے شاید ناکافی ثابت ہو، لہٰذا انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ روایتی طور پر پنجاب کے شہریوں میں مقبول رہی ہے۔ نواب شیر وزیر کا معاملہ بھی تھوڑا عجیب ہے۔ 2018 کے انتخابات میں انہوں نے نون لیگ کے طلال چودھری کو 12,000 ووٹوں کے واضح مارجن سے شکست دی تھی۔ طلال چودھری مریم نواز کی ٹیم کا حصہ ہیں، لہٰذا ان کے حلقے میں نواب وسان کو کہیں ایڈجسٹ کیا جائے گا، اس حوالے سے کچھ واضح نہیں ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔